سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الکرامت AKS چینل پہ لائیو ٹرانسمیشن رمضان اللہ کا مہمان، آپ کا میزبان قاری شہباز احمد مجددی ہر روز کی بنیاد پہ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن، جس کے اندر میرے ملک پاکستان کے نامور اسکالر حضرات تشریف لاتے ہیں اور دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جس سے میرے سامعین اور ناظرین کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، نئے عمل کرنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان جو موضوع ہے وہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں پروگرام کے شروع میں اپنے مہمانوں کی تعارف کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج تلاوت کے لیے میرے پاس میرے انتہائی محترم قاری محمد حمزہ علی نقشبندی مجددی آپ تشریف لائے، خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے انتہائی محترم پیکر سوز و گداز انتہائی محترم حافظ شاہان فیاضی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ میری بائی جانب آج میرے ساتھ جو شریک گفتگو اسکالر ہیں انتہائی محترم حضرت علامہ اعجاز الحق جلالی صاحب آپ تشریف لائے، خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور میری بائی جانب علی پور چٹھا سے میرے معزز مہمان ثنا خان مصطفیٰ بائی محمد نثار احمد چشتی آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں سے آپ کا ایک اسم گرامی پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا بشیرun، میرے کریم آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ میں لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی پاک کلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں جناب قاری حمزہ علی نقشبندی سے، آپ اللہ رب العزت کی پاک کلام کی آیات بینات کی تلاوت سے آج کی لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سبحان اللہ۔ ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ سبحان اللہ۔ أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقل رب أدخلني مدخل
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان الله ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. الکرامت AKS چینل پہ لائیو ٹرانسمیشن رمضان اللہ کا مہمان تلاوت قرآن پاک سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے. میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں. کریم آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمانے کے لیے میرے انتہائی محترم حافظ شاہان فیاضی صاحب تشریف فرما ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قبلہ فیضان صاحب کا لکھا ہوا کلام انتہائی عقیدت و اخلاص کے ساتھ پیش خدمت ہے. سب پہ کرم سرکار کریں گے سب پہ کرم سرکار کریں گے سب کا بیڑا پار کریں گے سب پہ کرم ان کو دیدے خدا کی ہوگی ان کو دید خدا کی ہوگی آپ کا جو دیدار کریں گے آپ کا جو دیدار کریں گے آپ کا جو دیدار کریں گے سب کا بیڑا پار کریں گے سب پہ کرم اور مانگیں گے پنجتن کا صدقہ مانگیں گے پنجتن کا صدقہ مانگیں گے پنجتن کا صدقہ مجھے اوگنہار کریں گے مجھے اوگنہار کریں گے
سب کا بیڑا پار کریں گے سب پہ کرم، اور ان کے نام کی مالا کو ہم ان کے نام کی مالا کو ہم ان کے نام کی مالا کو ہم اپنے گلے کا ہار کریں گے، اپنے گلے کا ہار کریں گے، سب کا بیڑا پار کریں گے سب پہ کرم، اور جب بھی ان کو یاد کرو تم، جب بھی ان کو یاد کرو تم، وہ رحمت ہر بار کریں گے، وہ رحمت ہر بار کریں گے، سب کا بیڑا پار کریں گے سب پہ کرم، اور جا کے ہم جا کے ہم فیضان مدینے جی بھر کے دیدار کریں گے، جی بھر کے دیدار کریں گے، سب کا بیڑا پار کریں گے۔ ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت کلام، انتہائی خوبصورت آواز حافظ شاہان فیضی صاحب۔ میں اپنے اگلے مہمان عالم دین حضرت علامہ اعجاز الحق جلالی صاحب ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ جن کے مقلد ہیں، دنیا تو حیثیت نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ کا تعارف اور ان کی زندگی کے جو طور طریقے ہیں زہد و تقوی کے اعتبار سے آپ اپنے سامعین و ناظرین کے لیے گفتگو فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی محترم جناب محمد علامہ حافظ شہباز مجددی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر سے آدمی کو اتنے عظیم کام کے لیے
قابل سمجھا، اللہ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اور الحمدللہ مسلسل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ الکرامت ساؤنڈ AKS چینل کے زیر اہتمام ہر سال عظیم الشان ٹرانسمیشن کا اہتمام ہوتا ہے. ضلع بھر کے مشہور و معروف عالم دین یہاں حاضری لگاتے ہیں، ثنا خان آتے ہیں، قرہ حضرات آتے ہیں. یہ مسلک کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بانیان کے مال جان عزت آبرو کے اندر مزید برکت وسعت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ ان کی اس کاوش کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے. اس پرفتنہ دور کے اندر اتنا عظیم کام صوفی صاحب کر رہے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. حضرات سامعین محترم سے یہی التماس اور گزارش ہے کہ ان کے ساتھ جس طرح بھی ہو سکے تعاون فرمائیں. ان کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں. اسلامی ویڈیو ہے، دین متین کا کام ہے، اسے جتنا ہو سکے آگے بڑھائیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ علامہ صاحب، ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں. جی. اللہ تعالیٰ کا کروڑاں ارباں شکر ہے شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت میں پیدا فرمایا. بے شک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں. جی. مگر صد افسوس یہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عوام الناس میں بہت بڑی تعداد کے اندر ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کیا، ان کا نام کیا ہے. لوگوں کو نام نہیں پتا، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کا ہمارا تعلق کیا ہے. تمام علماء نے یہ لکھا ہے اور اس کے اوپر تمام علماء محدثین کا اجماع ہے کہ تقلید جو ہے یہ شرعی طور پہ واجب ہے. جی. ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ان کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے. ایک چلتے چلتے ذہن میں بات آ گئی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اعلی حضرت آپ بڑے علم والے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، زہد و تقویٰ ہے، آپ یہ تو بتائیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل ہیں کہ جناب صدیق اکبر افضل ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کی تو بہت بڑی شان ہے، جناب صدیق کی تو بڑی عظمت ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب نے جتنے احباب تھے، جنہوں نے میرے آل ہوں یا اصحاب ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، جس نے مجھ محمد پر نیکیاں کی، احسان کیا، کوئی خدمت کی، کوئی تعاون کیا، کوئی سپورٹ کی، میں نے سب کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. مگر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حق کل قیامت کے دن اللہ ہی ادا فرمائے. اللہ ہی عطا کرے گا. اللہ اکبر. اتنی بڑی شان ہے. بعد از انبیاء افضل بشر جناب صدیق اکبر ہے. بے شک بے شک. یہ اہل سنت کا موقف ہے، اہل حق کا موقف ہے، اور یہ من گھڑت نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث اور کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ بعد از انبیاء سب جو افضل ہستی ہے وہ اس کا نام صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. اللہ کی عزت کی قسم، وہ اپنے آپ کو سنی کہ وہ سنی نہیں ہے، وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے. وہ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، جتنے مرضی شاعر ہو، جتنا مرضی بڑا شاعر ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، مفسر ہو، وہ حق پہ نہیں ہو سکتا. وہ گمراہی پر ہے، باطل ہے، غلط ہے، مردود ہے. اس کی تائید اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی مردود ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے کسی کے لیے بغض ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پہ تبرہ کرتا ہو، اللہ اکبر. ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ پر تنقید کرتا ہو، تنقیص کرتا ہو. اہل سنت وہ ہیں جو اصحاب کے بھی دیوانے ہیں اور آل کے بھی دیوانے ہیں، ازواج کے بھی دیوانے ہیں،
محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. ہم کسی صحابہ پر، کسی صحابی کے منکر نہیں، کسی صحابی پر تنقید نہیں کرتے، کیونکہ سنی منکر ہو ہی نہیں ہو نہیں سکتا. واہ سنی تو ہے ہی ماننے والا. سبحان تو اللہ. امام صاحب اب ابو بکر صدیق عام صحابی، چھوٹے صحابی جو ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، فرمایا اہل سنت کا موقف ہے کہ اربوں داتال اجویری ہوں. 1 ارب یا 1.5 ارب انسان ایسا ہو جس کی زندگی، جس کی دن، جس کا رات داتال اجویری حضرت کی زندگی جیسا گزارا ہو. اربوں شیخ عبد القادر جیلانی ہو، کروڑوں بایزید بستامی ہو. یہ اربوں خربوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کے نہیں، ان کی سواری، اللہ اکبر. گھوڑا جس پہ وہ صحابی رسول سوار ہوتا ہے، واہ واہ. اس کی ایک سواری کی گرد کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ اللہ دو، اکبر. اربوں خربوں ولیوں کی ولایت کا وزن کم پڑ جائے گا، مصطفیٰ کے صحابی کی گرد کا وزن بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا یہ کیسا سوال ہے، یہ کیسا سوال ہے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی افضل ہیں کہ جناب صدیق افضل ہیں؟ یہ تو مقابلہ ہی نہیں بنتا. تو اس سوال کرنے والے کا آپ مشن، یہ سوال کرنے والے نے کر دیا، مگر غور کرنے کی بات ہے کہ سوال کرنے والا مسلمان تھا، اہل سنت ہوگا، مسلمان ہوگا، اس نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے جناب ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ، عظمت اور شان اس طرح بیان نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے تھی. اس کے ذہن میں یہ سوال ہو گیا کہ شاید غوث پاک ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہماری عوام الناس کو نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر اس موضوع پہ چند لوگ گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ ان کی تقلید ہم پہ واجب ہے. وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں. وہ بہت بڑے امام ہیں، اور زہد و تقوی، پرہیزگاری کی بے مثال ان کتب کے اندر ذخیرہ ہوئے ان کے واقعات موجود ہیں. بس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عصر کا وقت بھی قریب ہے، دوسروں کی بھی حاضری ہے، تو اس لیے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. زہد و تقوی اتنا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال، یہ فن، یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ کوئی بھی بندہ بشر مسلمان وضو کرتا، تو جب وہ وضو کرتا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے اندر اللہ نے یہ بصارت رکھی تھی کہ جو فرما دیتے تو نے ہاتھ دھویا، تیرا فلاں گناہ اللہ نے زائل کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو نے چہرے کو دھویا، اللہ نے تیرے چہرے سے فلاں گناہ کو زائل فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنے زہد، پرہیزگاری، دن میں نماز، قیام، راتوں کو قیام، تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت، تجارت، اس ہر کام زہد و تقوی پرہیزگاری کے ساتھ. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تجارت کرتے، بے مثل تجارت کی. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو شیخین ہیں، جنہیں امام یوسف اور امام محمد، انہیں شیخین حنفی لوگ بولتے ہیں. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب تھے. فرمایا والدہ نے مدرسے سے اٹھا لیا، کہا واپس آ جاؤ، ہمارے گھر کا نظام نہیں چل رہا اور تو مولوی بننا ہے، تو کتابیں پڑھنے کی باتیں کر رہا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، یہ بچہ ذہین ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے. امام صاحب کی نظر دیکھ رہی تھی، ولایت کی نظر، زہد والی نظر، تقوی والی نظر، کہ یہ معمولی بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کروڑوں کو ہدایت عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان سبحان. یہ قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کرے گا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا، اللہ اسے یہ بصارت دے گا، یہ آیات سے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں مسائل نکال کر امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. سبحان. فرمایا اس کو نہ چھیڑو، اس کا آپ بتائیں آپ کے گھر کا خرچہ کتنا ہے، آپ کو سامان کتنا چاہیے. جب تک امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے، درسگاہ میں اپنی تعلیم مکمل کی. تمام کتب کے اندر لکھا ہے ہر ماہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جیب سے ان کے گھر ساز و سامان بھیجتے. سبحان اللہ. سبحان. اتنے بڑے امام، واہ واہ، اتنے روشن امام. بہت. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارا کیا سنا قبول و منظور فرمائے. ماشاء اللہ. آج میرے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر علی پور چٹھا سے ہمارے معزز مہمان ثناء خان مصطفیٰ
بھائی نثار احمد چشتی آپ تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ کرم ما جبال سبحان اللہ۔ باما گیا ہے کرما جبال کرم جبال باما گیا ہے کرم جبال باما گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد سبحان اللہ۔ اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کی منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم جبالیں اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے مزہ تب
سرکار محشر میں قیدی مزار تب ہے سرکار محشر میں قیدی مزار تب ہے سرکار محشر میں قیدی وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر 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 نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ 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 لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے کرم زبان ماشاءاللہ علی پور چٹھا سے ہمارے معزز مہمان بھائی نثار احمد چشتی بہت خوبصورت اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آج رمضان اللہ کا مہمان لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے آج مہمان خصوصی انتہائی محترم صوفی افتخار احمد نقشبندی آپ تشریف لائے. آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آج میرے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر جو اسکالر شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ اعجاز الحق جلالی صاحب قبلہ. آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جہاں ان کے شاگردوں کی بڑی بات مشہور ہے، شیخین اور پھر آپ کا زہد و تقوی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. ایک قرآن پاک صبح پڑھتے، ایک قرآن پاک رات کو پڑھتے، ایک قرآن پاک خود تراویح میں سناتے.
پورا رمضان اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، پورے مہینے کے اندر 61 قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا امام تو وہ امام ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہر رمضان میں 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ میں علامہ صاحب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی سخاوت کے جو چرچے ہیں اس کے بارے میں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے سامعین ناظرین کے لیے آپ۔ علامہ صاحب حضرت کا زہد و تقوی پرہیزگاری کی جو بات آپ ہم نے روک دی اور حضرت کی ناز سنی، اس میں سب سے بڑی دلیل، سب سے معزز جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اللہ اکبر، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ سبحان اللہ علیہ اللہ، ہوں، سبحان حضرت خواجہ سر ہند محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان اللہ، پیر میر علی شاہ رحمۃ واہ اللہ واہ، علیہ ہوں، پیر سیال شریف رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان پیر پٹھان رحمۃ واہ اللہ علیہ واہ، ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، پیر مکی شاہ ہو، با یزید بستامی ہوں۔ بھائی امت کے اندر اکثریت کاملین صوفیاء جن کے زہد و تقوی پرہیزگاری کرامت علم و عمل کے ڈنکے دنیا میں آج تک بج رہے ہیں۔ جی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے، جی، آپ کا مزار انور بنا ہوا ہے اور آپ کا عرص مبارک ہو رہا ہے۔ 1000 سالوں میں آپ سوچیں کتنے کتنے بادشاہ آئے ہوں گے، ہاں ہاں ہاں، وزیر آئے ہوں گے، مشیر آئے ہوں گے، حسن والے آئے ہوں گے، جمال والے آئے ہوں گے۔ یہ لاہور کے اندر جو مسجدیں ہیں، قلعے ہیں، یہ اس بات کا شاہد ہے، بڑے بڑے حاکم آئے تو بڑے بڑے مالدار تھے، اللہ انہوں اکبر، نے اس وقت کے حساب سے لاکھوں کروڑوں روپے کی، اس وقت کروڑوں روپے کی مساجد اور قلعے اور کھنڈر بنوا دیے اپنے سیر و تفریح کے لیے، مگر ان کے نام ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ بادشاہوں کے، ان وزیروں کے، ان مشیروں کے، ان طاقتوروں کے، ان حسن والوں کے، جوانی والوں کا تذکرہ بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، مگر ایک درویش افغانستان سے چل کر لاہور راوی کے کنارے بیٹھا، اس کا مشن صرف یہ تھا کہ میں نے مخلوق کا ٹوٹے ہوئے رشتے کو رب سے جوڑنا ہے، سبحان، ہر چیز چھوڑ دی۔ اللہ نے کہا اے علی اجویری تو نے ہماری خاطر اپنا ملک، اپنی جائیداد، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، ہر ملک، ہر چیز ہی چھوڑ آیا، جا قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اور پھر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علم و زہد کی کون کون گواہی نہیں دیتا، اپنے بگانے سب کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں۔ اتنے میں نے نام لیے ہیں کہ امت کے اندر 80% جو صوفیاء اولیاء کاملین ہیں جن کے زہد تقوی ولایت کی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنے بھی بغانے بھی، ممبروں پر بیٹھ کر جن کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، وہ 80%، جب انہوں نے 80% نے اپنے زہد سے، کشف سے، علم سے، ولایت کی نگاہ سے، کمال قرآن سے، نور عبادات سے انہوں نے کشف کیا ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کیا ہے، تو پھر علی حجویری جیسے بھی، اور پھر بابا فرید الدین گنج شکر جیسے بھی، پھر حضرت نظام الدین جیسے بھی، پھر خواجہ اجمیر جیسے بھی، پیر پٹھان جیسے بھی، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی، بستامی جیسے بھی، بڑے بڑے اولیاء کتب ابدال ہاتھ اٹھا بیٹھے، کہا جہاں حضرت امام اعظم کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے ہم میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ اللہ سارے اولیاء کاملین 80% امت کے جو صوفیاء ہیں، اولیاء کاملین صالحین ہیں، صاحب کرامت ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، بے شک، اور حضرت کا جو ہے امامت کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ زہد و تقوی اس بات سے اندازہ لگا لے کہ جو زہد کے پیکر تھے، جو نمونہ تھے، جو جن کو دنیا نے ولی اللہ کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو خواجہ کہا، کسی کو غریب نواز کہا، کسی کو مشکل کشا کہا، کسی کو لاجپال کہا، کسی کو تاج کہا، کسی کو مفسر کہا، کسی کو مجاہد جو ہے وہ ختم نبوت کا ٹائٹل دیا، وہ سارے کے سارے دامن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں آ سبحان، گئے۔ سبحان، سبحان ان اللہ، زہد والوں نے جب واہ واہ، نگاہ ولایت سے حضرت کا زہد دیکھا تو کہا ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ، امام کا مقام تو آگے۔ سبحان، ایک کتاب کے اندر تعصب کی بنا پر، حسد اور بخل کی
بنا پر کچھ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ پر اعتراض کرتے ہیں، من گرت باتیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں. اگر ایک آدمی چاند پہ تھوک دے، میں چاند پہ تھوکوں گا تو کیا میرا تھوک چاند پہ چلا جائے گا؟ اللہ وہ پلٹ کے میرے پہ ہی آئے گا. اللہ تو اس لیے یہ جو لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جو بات کرتے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ پر تنقید کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف بغض اور عداوت اور حسد کی بنا پر ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مفسرین، یہ سارے کے سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. بے شک بے شک. یہ فقہ جو شافعی ہے، یا حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یہ فیض ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. سبحان. تو سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک ہی بات کر کے پھر اگلے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں کہ سخاوت کا آپ کا ایجنڈا یہ تھا کہ ماہ رمضان یا ماہ شعبان یا رجب یہ مہینے حضرت نہیں دیکھتے تھے. ہر ماہ اپنی کمائی کا جو کم از کم آپ کہہ لیں کہ آدھا نہیں تو پونا ضرور آدھے سے زیادہ حصہ علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے سبحان. اور اپنے مال کی جو پیسے کا اپنے تجارت محنت کر کے آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. آپ کی تجارت کے ڈنکے پوری عرب و عجم کے اندر بج رہے تھے اور لوگ آپ سے خریداری خود کیا کرتے تھے. کمال ہے کتب کے اندر آپ کتابیں جھنجھاڑ لیں، دیکھ لیں مخالفین کی، مگر کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے، کوئی یہ لکھنے کی جرت نہیں کر سکا کہ حضرت نے کبھی خیانت کی ہو. اللہ جو چیز ہے وہی بتائی ہے. یہ ٹیبل ہے بھائی، یہ ٹیبل ہے، خریدنا ہے تو لے لو. سودا بیچنے کے لیے ڈنڈی نہیں کبھی ماری، کبھی زیادتی نہیں کی، کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی دو لمبری نہیں کی، کوئی نو سربازی نہیں کی، کسی کو ٹھگا نہیں. آپ کی ساری مال حلال اور طیب اور طاہر تھا. اور آپ اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ، مفسرین اہل علم لکھتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں، آپ ان لوگوں پہ خرچ کرتے تھے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. سبحان اللہ. دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتے، غرباء پہ خرچ کرتے، ان بچوں کے اوپر جن کے ماں باپ یا دنیا سے چلے گئے یا موجود تھے مگر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دلوا سکیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرتے اور ان بچوں کو اپنے درسگاہ لاتے اور والدین سے کہتے تم ان کی طرف سے بری الزمہ ہو جاؤ، بلکہ ان بچوں کو تم پڑھنے دو، انہیں رب کا قرآن پڑھنے دو، محمد کا فرمان پڑھنے دو. ان کو جو تمہیں ان کے جو کام پہ ڈالو گے، کسی کی دکان پہ، کسی کی کوٹھی پہ، کسی کے گھر، جتنی تجھے وہاں سے تنخواہ ملے گی آ کر مجھ سے لے جاؤ. اللہ اکبر. ماں باپ کو تنخواہیں دیتے اور بچوں کو 3 ٹائم کا کھانا، کپڑا، کتابیں، ہر چیز دیتے. حضرت نے اتنا کام کیا دین متین کا، اتنا کام، اتنی خدمت مخلوق خدا کی، مسلک کی، دین کے نشر و اشاعت کے اوپر اپنی ساری کمائی لگا دی. اللہ نے اس کا صلہ اور اعزاز یہ دیا، فرمایا ہے نعمان بن ثابت تو نے میرے دین کا کام کیا، تو نے میرے دین کی نشر و اشاعت کی، تو نے میرے دین کے لیے دین کے اندر لوگوں کو علم دین پڑھایا، سکھایا، خود بھی سیکھا اور سکھایا، اور لوگوں کو بٹھا بٹھا کر تو دین پڑھاتا رہا. جا قیامت کی صبح تک تیرے نام کے چرچے ہوتے رہیں سبحان اللہ. سبحان اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ اعجاز الحق جلالی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پہ فرما رہے ہیں. میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں. بھائی نثار احمد چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں. آج رمضان اللہ کا مہمان لائیو ٹرانسمیشن سیزن 4، اور آج میرے ساتھ علی پور چٹھا سے معزز مہمان ثنا خان مصطفیٰ بھائی نثار احمد چشتی کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں. شاہ مدینہ شاہ مدینہ عطروں سے بڑھ کر عطروں سے بڑھ کر تیرا
پسینہ شاہ شاہ مدینہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اتروں سے بڑھ کر اتروں سے بڑھ کر تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی گودی کا پالا آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی گودی کا پالا آمنہ بی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی گودی کا پالا پایا حلیمہ نے کہہ مولا علی حیدر کا صدقہ